وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور آپ جا کر پھر ان کو مبارکباد رہے ہیں۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں دوست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وبعد، قال اللہ تعالی فی سورة المائدہ، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں دوست ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ جو ہے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آپس میں دوست ہیں۔ آپ نے دیکھا جب بھی کوئی اس طرح معاملہ ہو مسلمانوں کے خلاف بھی آپس پھیل جاتے ہیں۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ودا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف الیہود والنصارہ، یہود اور نصارہ یعنی عیسائیوں کی جو ہے مخالفت کرو۔ پیارے بھائیوں، 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے یہ دن مناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ گویا ان عیسائیوں کے نزدیک نعوذ باللہ اللہ کے ہاں جو ہے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اور سورۃ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، جو کہ پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ پڑھنے سے 3 دفعہ پڑھنے سے جو ہے وہ کتنا جو ہے، من کرا سورۃ الاخلاص 3 مرات، 1/3 یعنی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دیجیے اللہ ایک یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے، ہمیں فکر ہے کہ ہم بڑھاپا آ جائے گا ہماری کون لوگ آفٹر کرے گا، ہمیں فکر ہے کہ ہماری جو جائیداد ہے وہ کدھر جائے گی، ہمیں اولاد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی فکر ہے، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا، وقالت الیہود عزیر بن اللہ وقالت المسیح بن اللہ، کہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر جو ہیں علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو نصرانیوں کا، عیسائیوں کا جو ہے وہ رد ہو گیا اس سے، قرآن کی اس صورت سے۔ اسی طرح یہودیوں کا بھی رد ہو گیا جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، مشرکین عرب کا بھی رد ہو گیا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، ہندوؤں کا بھی رد ہو گیا جو 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں کروڑا ان کے پاس دیویاں اور دیوتے اور بھگوان ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، پتھر کی عبادت، سورج کی عبادت، اسی طرح شجر کی عبادت، بہت سارے بھی، ان کا بھی جو ہے وہ رد ہو گیا۔ پیارے بھائی یاد رکھیے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اتنی خوفناک بات ہے کہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی وجہ سے زمین و آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور بخاری کی حدیث 4690 ہے، حدیث قدسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، حالانکہ میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے برابری والا کوئی نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، اور نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں کسی سے جنا گیا۔ اسی طرح حدیث نمبر 2445 اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میرا جو ہے مقام، میرا مرتبہ جو ہے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح کہ عیسائیوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کرا دیا، بلکہ جو ہے کیا ہو، فإنما أنا عبد، میں اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ رسولہ، مجھے کہو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول۔ لیکن یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا، بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو، ہمارے مسلمان جو ہیں، نور من نور اللہ، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جزئی بنتا ہے نور، اللہ تعالیٰ نور ہے، قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں
تو وہ جو ہیں وہ لوڈ اسپیکروں میں ہم نے خود سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نور سے، یہ بالکل عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں بہت سارے غیر مسلم تہوار ہیں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے کہ پہلا تو یہ ہے کرسمس ڈے، یہ جو 25 کو مناتے ہیں، اس میں نہ تو شرکت کرنی چاہیے، مناتے تو خیر ہم نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ شرکت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ میرا دوست ہے یار کرسچن کیا کہے گا، یا جدھر کوئی کام کرتا ہے اس کا مدیر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کیا کہے گا۔ تو آپ نے ایک بہت بڑا گناہ کیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور آپ جا کر پھر ان کو مبارکباد رہے ہیں، ہیپی کرسمس، یعنی بات ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ان کی پارٹیوں میں جانا اور ان کے ساتھ کسی قسم کا یہ تعاون، یہ کیک کاٹنا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ حرام ہے۔